تو دنیا کی جب سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا، آپ کو چنا، تو پھر آپ کو بھی اپنے اس انتخاب پہ خوشی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو انتخاب کیا، اس انتخاب پر آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے لیے چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے لیے منتخب کیا ہے۔ آج دنیا میں کسی جگہ پر اگر مشہور ہو جائے کہ فلاں جگہ پر ایک ایسی چیز ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، مثلا بعض جگہوں پر یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں مقام پر فلاں آدمی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جائے نماز استعمال کی تھی وہ فلاں مقام پر مصر میں فلاں میوزیم میں، یا فلاں مقام پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ مقوقس کو خط لکھا تھا وہاں پر موجود ہے، یا فلاں۔ اب دیکھیں کتنا لوگ اس کے لیے پیسے لگا کر وہاں پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہ مقوقس کو جو خط لکھا تھا وہ آج بھی موجود ہے، یا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب چیز، تو لوگ جتنا ہو سکے اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی زیارت کے لیے۔ آپ لوگ اپنے اپنے مائک بند کر لیجئے، مائک آپ آف کیجئے۔ تو اس کی زیارت کے لیے لوگ کیسے، یعنی سر کے بل جانا پڑے تو جائیں۔ تو بھائی قرآن کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے جو ہمارے ہر گھر میں موجود ہے، لیکن ہم اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ اور جہاں کہیں آپ دیکھیں بادشاہی مسجد کے اندر کچھ منصوبات پڑے ہیں اور لوگ کیسے ان کی زیارت کے لیے لائنیں لگا کے، حالانکہ وہ محض منصوبات ہیں، یاد رکھیے گا۔ بادشاہی مسجد میں جو پڑے ہیں وہ محض کیا ہیں؟ منصوبات، کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ فلاں صحابی کی چیز ہے یا فلاں نبی کی چیز ہے، نہیں نہیں نہیں، ثبوت کوئی نہیں ہے۔ ہاں ہم اس کے بارے میں کہتے بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ میں سے یہ کوئی ولی نام سے ہیں، یہ اپنا مائک بند کر دیں، میں بند کر دیتا ہوں۔ تو اب آپ دیکھیں لوگ کیسے اس کے لیے وہاں پر پہنچیں گے۔ تو بھائی قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ کوئی محبت والی ادا نہیں کرتے، اس کو پڑھتے نہیں، سیکھتے نہیں، تو یہ کتنی بڑی کم ظرفی اور کم ہمتی والی بات ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دولت دے دی ہے، جن کو اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کر لیا، ان کے انتخاب کر لیا، ان کو چن لیا۔ تو یقیناً آپ لوگ بہت خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے قرآن کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، ورنہ اس ٹائم آپ لوگ سو رہی ہوتی، یا چلیں گھر کا کوئی کام کاج کر رہی ہوتی، یا کوئی ٹی وی لگا کر بیٹھی ہوتی، لیکن اللہ نے آپ کے انتخاب کیا کہ آپ کو اپنے قرآن کے لیے منتخب کر دیا۔ کچھ لوگ تو اس وقت بازار میں، مارکیٹ میں آوازیں لگا رہے ہیں، کوئی لوہا پیٹ رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے لکڑ رکھ دی، وہ اس پر محنت کر رہا ہے، کسی کے سامنے لوہا رکھ دیا، اس پر محنت کر رہا ہے، کسی کے سامنے سیمنٹ اینٹیں رکھ دی، وہ اس پہ محنت کر کے لگا ہوا ہے۔ آپ کتنی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کے سامنے قرآن رکھ دیا۔ اس لیے یقیناً یہ سعادت والی اور خوش نصیبی والی بات ہے، اور اس کو اپنے لیے سعادت اور خوش قسمتی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اس کام کے لیے انتخاب کیا کہ آپ قرآن کو سیکھنے کے لیے آئی ہیں۔ تو مزید بھی باقیوں کو بھی آپ دعوت دیجئے تاکہ وہ بھی اس نعمت سے معمور ہو سکیں، اور اس میں بھی فائدہ آپ کا ہی ہے۔ جب کوئی اور آئیں گی اور آ کر سیکھیں گی، پڑھیں گی، تو اس میں بھی آپ کو بھی فائدہ ملے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، یاد رکھیے گا۔ باقی ایک دو باتیں اور سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ سمجھیں کہ جو بھی کام کرنا ہو سب سے پہلے اپنی نیت ٹھیک کرنی چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اپنی نیت کی اصلاح کیجئے، اپنی نیت درست کر لیجئے کہ محض اللہ کی رضا مقصود ہے، ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی کتاب سیکھنے آئے۔ اللہ کی کتاب ہے
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو سیکھنے سمجھنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی اس کو سیکھنے سمجھنے کی، اس لیے ہم اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور آخرت بھی اچھی کر دے۔ یعنی نیت کیا ہونی چاہیے؟ دونوں جہانوں کی کامیابی مقصود ہو، اور یاد رکھیں دونوں جہانوں کی کامیابی موقوف ہی قرآن پر ہے۔ جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ آج قرآن سے دوری کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، قرآن سے دوری کی وجہ سے، قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے ہر جگہ پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ جڑیں اور قرآن کریم کو سیکھیں تو انشاءاللہ ہر پریشانی آپ کی دور ہوگی۔ تیسری بات، قرآن کریم پڑھنا تو ہے ہی ہے، ترجمہ تفسیر تو آپ سیکھنے کے لیے آ گئی، اب اللہ سے مانگیں بھی انشاءاللہ آپ سیکھیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادب بہت ضروری ہے۔ جتنا زیادہ جس میں ادب ہوگا اتنا زیادہ اللہ نصیب فرمائیں گے۔ جس میں ادب نہیں ہوتا اگرچہ بظاہر کتنا ذہینی کیوں نہ ہو، علم نافع اس کو نصیب نہیں ہوتا، اس کے لیے آگے کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سیکھنے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ اللہ کے کلام کا ادب۔ محدث کبیر حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی، حضرت سے یہی سوال کیا گیا تھا کہ حضرت آپ کا ذہن اتنا زیادہ تیز کیسے ہو گیا، آپ کا حافظہ اتنا زیادہ مضبوط کیسے ہو گیا کہ جو بھی بات آپ ایک بار سنتے ہیں یا جو بھی کتاب شروع سے آخر تک ایک بار پڑھتے ہیں، دوبارہ پوری زندگی وہ کتاب پڑھنے کی دیکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، وہ کتاب زبانی حافظے میں یاد ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ایسے ہی تھا حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، جس کتاب کو ایک بار شروع سے آخر تک پڑھ لیتے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کتاب کھول کے آپ بیٹھ کے سنے فر وہ سنا دیتے تھے، ایسا ان کا حافظہ تھا۔ تو حضرت سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ کا حافظہ اتنا مضبوط کیسے بن گیا؟ تو حضرت نے فرمایا کتابوں کا ادب کرنے کی وجہ سے۔ کبھی کسی کتاب کو بغیر وضو کے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ قرآن کے لیے تو وضو ہے ہی ضروری، قرآن کو تو وضو کر کے ہاتھ لگانا ہے، وہ تو کسی کتاب کو بھی، دینی کتاب کو حضرت فرماتے ہیں بغیر وضو کے میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو ویسے بھی ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ جب واش روم استعمال کرنے کی ضرورت پڑے دوبارہ فوراً وضو کر لیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ کو موقع ملا، بیٹھی ہوئی ہیں، چلو نماز کا وقت ہے بھائی 2 نفل پڑھ لیے، ذرا فارغ بیٹھی ہے مصلی ڈالا 2 نفل پڑھ لیے، جب وضو کی حالت میں ہر وقت رہیں گے اس کا یہ فائدہ بھی ہوگا۔ تو ہر وقت وضو رہنے کا فائدہ یہ بھی ہے، باوضو رہنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو ہر وقت پاک صاف باوضو رہے، جنات جادو شیطانی اثرات اس کے قریب نہیں آتے۔ جو لوگ بہت زیادہ ناپاک رہتے ہیں، وضو تک نہیں کرتے، گندے رہتے ہیں، یہ جادو جنات کے اثرات بھی زیادہ ان پر ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے۔ وسوسے آنا، خیالات آنا، ڈپریشن کا ہونا، یہ ناپاک اور گندا رہنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جس سے جب وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لیجئے، اور باقی قرآن پڑھنے سے پہلے تو وضو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو بہرحال اگر چونکہ خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ صورت ایسی بھی رکھی ہے کہ اس میں کچھ ایام ایسے آتے ہیں جن میں وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، تو قرآن کریم پڑھنے کے لیے اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت تو آپ لوگ نہیں کر سکتی، ہاں سبق کا ناغہ آپ نے نہیں کرنا، سبق آپ اس میں بھی سن سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، باقی آپ سبق اس میں سن سکتی ہیں۔ تو ادب کے حوالے سے قرآن کریم کا ادب، اس کے احترام، تمام دینی کتابوں کا ادب اور اس کا احترام، یہ ملحوظ خاطر رکھیں، اس سے اللہ تعالیٰ علم کی برکات اور جو روحانیت اور انوارات ہیں وہ آپ کو ضرور دیں گے، لیکن ادب ہوگا تو تب۔ اسی طرح علم کے ساتھ جس چیز کی بھی نسبت ہو جائے اس کا ادب اور احترام بہت ضروری ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کتنے بڑے امام تھے، آج بھی سعودی عرب میں زیادہ تر ائمہ حرمین بھی ان کے مقلد ہیں، ان کی فقہ کے مطابق چلتے ہیں۔ تو یہ حضرات
अदब की वजह से यहां पर पहुंचे। इमाम शाफी रहमुल्लाह अपने उस्ताद की मौजूदगी में किताब का सफा भी नहीं है इस अंदाज से पलटते थे कि उस सफे के पलटने की आवाज पैदा हो। अरब फरमाते थे कि किताब का सफा अगर मैंने इस तरह पलटा तो उस्ताद को तकलीफ होगी, अजियत पहुंचेगी। तो किताब का सफा भी इतना आहिस्ता पलटते थे कि उस सफे के पलटने की आवाज भी उस्ताद को ना आने पाई। ये उनके यहां अदब था। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ताला, एक मौके पर इमाम अहमद बिन हंबल रहमुल्लाह बीमार थे, लेटे हुए थे, बीमारी की शिद्दत थी, लेटना भी मुश्किल था। इसी मौके पर इस दौरान इनके किसी उस्ताद का किसी ने मजलिस में नाम ले लिया। कोई बात चली तो इनके उस्ताद का नाम ले लिया। जब मजलिस में उस्ताद का नाम लिया गया तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह उठ के बैठ गए और फरमाने लगे, बड़ी बेअदबी वाली बात होगी कि उस्ताद का नाम लिया जाए और मैं लेटा रहूं। यानी इस हद तक हजरात अकाबिरीन में अदब था। तो इस अदब की वजह से अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला ये हारून रशीद के जमाने में काजी उल कुज़्ज़ा थे, चीफ जस्टिस थे। बाकी जितने भी काजी थे, जज थे, वो इनके मातेहत थे सारे, सबसे बड़े यही थे। तो मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, दो शागिर्द इनके साथ थे। जब उन दोनों ने देखा कि उस्ताद साहब जूते उतार के मस्जिद में चलेंगे, तो एक तालिब इल्म की ख्वाहिश ये थी कि उस्ताद के जूते में उठाऊं, दूसरे की थी कि मैं उठाऊं। अब दोनों ने एक दूसरे के इरादे को भांप लिया कि हम छीना झपटी ना हो जाए। अब जल्दी से जब हजरत ने जूते उतारे तो एक तालिब इल्म ने अपने सर से रुमाल उतार के नीचे बिछाया और अपने उस्ताद के जूते उस रुमाल में रख दिए। एक तरफ से एक शागिर्द ने पकड़ लिया, दूसरी तरफ से दूसरे ने पकड़ लिया, और इस तरह दोनों अपने उस्ताद के जूते उस रुमाल में उठाए हुए लेके जा रहे हैं। ऊपर खिड़की से हारून रशीद बादशाह देख रहा था। अपनी बीवी को बुरा कर कहने लगा, देखो ये, कहने लगा हकीकी बादशाह ये लोग, असल बादशाह ये लोग। तो भाई जिसको भी जो मिला अदब की वजह से मिला। खुदा की कसम बगैर अदब के आज तक किसी को कुछ भी नहीं मिला। इमाम बुखारी रहमुल्लाह से आखिरी अय्याम में, अपनी जिंदगी की उम्र के आखिरी दिनों में, किसी ने पूछा, शेख कोई ख्वाहिश और तमन्ना तो बताइए। फरमाने लगे, बस मेरा जी चाहता है कि मेरे उस्ताद अली बिन मदीनी जिंदा होते, मैं जाकर उनके पास कुछ वक्त गुजारता। फिर इसी तरह इमाम शाफी रहमुल्लाह के अदब के बारे में यहां तक लिखा है, कभी अपने उस्ताद के सामने पानी भी नहीं पिया। इतना अदब करते थे, अपने उस्ताद के सामने कभी पानी भी नहीं पिया। क्या अजीम लोग थे। ये हज़रत मौला अब्दुर्रहमान मुहद्दिस पानीपती अपने जमाने तालिब इल्म में पानीपत से सहारनपुर गए तो रुखसत होते वक्त सब असातिज़ा से अच्छी तरह मिले। एक उस्ताद जिनसे कोई इब्तिदाई किताबें पढ़ी थी, उनसे मुलाकात न की और चले गए। जब वहां पर पहुंचे तो सबक ही नहीं याद होता था, कोई बात समझ ही नहीं आती थी। हालांकि बिल्कुल आसान सी बात होती थी, इनको याद ही नहीं होती, समझ ही नहीं आती थी। फिर इनको ख्याल गुजरा कि मैं अपने उस्ताद से मिलकर नहीं आया। फौरन अपने उस्ताद को खत लिखकर माफी मांगी। फिर उसके बाद सबक ऐसे आता था कि जैसे पहले से याद है। तो इतनी बात कि आए और उस्ताद को मिल के नहीं गए, इसकी वजह से सबक ज़हन में नहीं आता था। तो इसलिए इल्म की निस्बत जिस चीज के साथ भी हो, अदब बहुत जरूरी है। आपको बड़ा अजीब वाकया सुनाता हूं। हज़रत मजहर जाने जाना रहमुल्लाह, इल्म हदीस की सनद इनकी हज़रत शेख हाजी मोहम्मद अफसर साहब रहमुल्लाह से है। यार चीज की सनद होती है ना, सनद के बगैर तो काम चलता नहीं। सनद का मतलब यह होता है कि मुझसे लेकर, मेरे उस्ताद से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक बाकायदा लड़ी है सनद हदीस। तो यह पूरा सिलसिला होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इसको सनद कहते हैं। इस पूरे सिलसिले को सनद कहते हैं। यानी हर चीज सनद के साथ
यहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बाकायदा सिलसिला वार, जैसे मैं कहता हूं मैंने ये वाली हदीस जैसे शेख उबैदुल्ला रहमुल्लाह से पढ़ी, उन्होंने मौलाना हुसैन मदनी रहमुल्लाह से पढ़ी, उन्होंने शेख महमूद हसन रहमुल्लाह से पढ़ी, उन्होंने शाह अब्दुल गनी से पढ़ी, और इसी तरह पढ़ते पढ़ते उन्होंने हजरत कासिम नानोतवी रहमुल्लाह से पढ़ी, और उन्होंने इसको फलां से पढ़ी, उन्होंने शाह अब्दुल अजीम मुहद्दिस देलवी से, उन्होंने शाह वलीउल्लाह देलवी से, उन्होंने अपने वालिद शेख अब्दुल रहीम से, फिर चलते 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 बीच में इमाम बुखारी आ गए, बीच में साहबी रसूल आ गए, और आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सिलसिला पहुंच गया। ये होती है सनद, इसको सनद कहते हैं। तो कोई भी काम बगैर सनद के तो होता नहीं है, दलील उसकी यही होती है सनद। तो बहरहाल जब हजरत मजहर जाना रहमुल्लाह अपने उलूम से फारिग हुए तो इनके उस्ताद मुहतरम ने अपनी टोपी इनको भेजी, जिस टोपी के ऊपर पगड़ी बांधते थे, गिफ्ट दी, आदिया दिया, टोपी आदिया में दी। फरमाते हैं रात को जब हजरत ने मुझे अपनी टोपी दी मेरे उस्ताद ने, तो मैंने उस टोपी को पानी गर्म करके ना उस गर्म पानी में उस टोपी को डाल दिया। सुबह तक उसके अंदर से मैल शैल निकल कर अमलतास की तरह स्याह पानी हो गया था। कहते मैंने वो उस्ताद की टोपी वाला पानी पी लिया। हजरत मजहर जाना रहमुल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत थे। ये जो तफसीर मजहरी है तकरीबन 6 जिल्दों में, कमाल की तफसीर है, जरा मुश्किल इल्मी तफसीर है, हर आदमी को समझ नहीं आती। अभी तो उसको उर्दू में तर्जुमा भी हो गया है, लेकिन तर्जुमा भी उसका मुश्किल है क्योंकि इल्मी और गहराई वाली तफसीर है, लेकिन है बहुत कमाल की तफसीर। मुफ्ती शफी रहमुल्लाह ने जो मारिफुल कुरान लिखी है, ये मारिफुल कुरान ज्यादातर तफसीर मजरी से निकाली हुई है, इतनी कमाल की तफसीर है। तो हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमुल्लाह ने इस तफसीर को अपने शेख मजहर जाना रहमुल्लाह की तरह मंसूब किया था, इसलिए उसको तफसीर मजहरी कहते हैं। तो मैं कुछ तफसीर का आपको तारफ कराऊंगा जो आपको फायदा देंगी। तो मैं ये बता रहा था कि जब इन्होंने अपने उस्ताद की टोपी धोकर पानी पी लिया तो कहते हैं उस पानी की बरकत से मेरा दिल ऐसा रोशन हो गया, कभी कोई किताब मेरे लिए मुश्किल ही ना रही। ये उन लोगों की अकीदत थी, मोहब्बत थी। आज तो आप स्कूल कॉलेज का माहौल देखें, उस्तादों की टोपियां उछाली जाती हैं, उस्तादों पर पथराव किए जाते हैं, स्कूलों की इमारतों पर, कॉलेजों की इमारतों पर पथराव के वाकयात आप लोग अखबारात में नहीं पढ़ते। तो जिनके उस्ताद की ये कदर हो, इल्म किधर से हासिल करेंगे। तो बहरहाल जिस चीज की निस्बत भी इल्म के साथ है। अब मैं आपको एक और अजीब बात बताऊं, हारून रशीद की बात अभी मैंने आपको बताई। हारून रशीद रहमुल्लाह ने अपने बेटे को शेख असमई रहमुल्लाह के पास भेजा, शेख असमई रहमुल्लाह के पास भेजा। ये बहुत बड़े अजीम आदमी थे असमई। तो हारून रशीद वक्त का बादशाह था, बेटा उसका ज़ाहिर शहजादा है, तो क्यों भेजा? इल्म दीन सीखने के लिए। उस वक्त के बादशाह भी अपनी औलाद को दीन सिखाते थे, आजकल नहीं सिखाते। आजकल तो आम दीन सीखने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप गौर कीजिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी हैं, जिस सहाबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जबान सीखने का हुक्म दिया था ताकि कुछ खतूत वगैरह जो बाहर से आते हैं उनको आप पढ़ सकें इब्रानी वगैरह जबान में, वरना हर सहाबी दीन सीखता था, दूसरी जबानें सीखने का किसी को नहीं कहा। हर सहाबी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायम करदा मदरसा सुफा है उसमें बैठ के दीन सीखता था, कुरान और हदीस सीखता था। तो ये असल दीन है। हमें असल चीज जो कुरान और हदीस है इसको सीखना चाहिए। दाएं बाएं की चीजें, आज अंग्रेजी सीखने के लिए मैथ सीख, ठीक है वो दुनिया की जरूरत है, सीखें, लेकिन वो मकसूद नहीं है। मकसूद कुरान और हदीस है, मकसूद दीन के इल्म है, शरीयत के इल्म है। लेकिन आज हमने उससे बिल्कुल पुष्ट फेर दी है, बिल्कुल उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। हर घर में कुरान पढ़ा है लेकिन किसी को नहीं पता कि यहां पर ये लिखा हुआ इसका मतलब क्या है। इसलिए कुरान हदीस को सीखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। मुसलमान होने के नाते कि हम मुसलमान है तो कुरान से हमारा रिश्ता क्या है, हदीस से हमारा रिश्ता क्या है, शरीयत से दीन से हमारा रिश्ता क्या है। वैसे ही हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने सिर्फ बकरा सीखने पे 12 साल लगा दिए थे। क्या वो अरबी नहीं जानते थे? मादरजाद अरबी थे, एक एक लफ्ज अरबी का समझते थे, अरबी के बड़े अदीब थे। और अब्दुल्ला बिन उमर ने 8 साल सूरह बकरा सीखने पे लगाए। आज हम कुरान के लिए 15-20 मिनट नहीं निकालते, इसलिए ये हमारी नालायकी और हमारी सुस्ती है, इससे हमें निकलना होगा। तो मैं बता रहा था हारून रशीद बादशाह ने अपने बेटे को शेख असमाई रहमुल्लाह के पास भेजा।
کہ جاؤ اور جا کر دین حاصل کرو۔ کچھ عرصہ گزرا، ہارون الرشید اپنے بیٹے کے ساتھ، شہزادے کے ساتھ ملنے کے لیے شیخ اسمعی کے پاس پہنچا۔ جس وقت گیا تو شیخ اسمعی رحم اللہ وضو فرما رہے تھے، اور وقت کے بادشاہ، آج کل کے 2 انچ پر سلطنت قائم کر کے بادشاہ بن بیٹھے، ایسا نہیں تھا، لاکھوں مربع میل سلطنت تھی ہارون الرشید کی۔ تو ہارون الرشید نے جب دیکھا کہ شیخ اسمعی رحم اللہ وضو فرما رہے ہیں اور ہارون الرشید بادشاہ کا بیٹا شیخ اسمعی رحم اللہ کے ہاتھوں پر لوٹے کے ساتھ پانی ڈال رہے، بادشاہ کا بیٹا اپنے استاد کو وضو کروا رہا ہے، پانی ڈال رہے ہاتھوں پہ۔ بادشاہ وقت نے جب دیکھا، شیخ اسمعی رحم اللہ سے فرمانے لگا، شیخ میں نے اپنا بیٹا آپ کے پاس اس لیے بھیجا تھا، آپ اس کو ادب سکھائیں۔ شیخ اسمعی فرمانے لگے، بادشاہ سلامت، ادب میں نے سکھایا تو ہے، دیکھو آپ کا بیٹا مجھے وضو کروا رہا ہے، اس سے بڑا ادب کیا ہوگا، دیکھو کیسا میرا ادب کر رہا ہے، مجھے وضو کروا رہا ہے۔ وقت کے بادشاہ ہارون الرشید فرمانے لگے، نہیں، یہ ادب نہیں ہے، آپ اس کے استاد ہیں۔ ادب یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ کے پاؤں پہ پانی ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے آپ کا پاؤں ملتا، آپ کو پاؤں ملنے کی ضرورت نہ پڑتی، ایک ہاتھ سے آپ کو پانی ڈالتا، دوسرے ہاتھ سے پاؤں ملتا، یہ تھا ادب۔ یہ ہارون الرشید اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے۔ تو جب تک خدمت یا ادب نہیں ہے، یاد رکھیں اس وقت تک اگر کوئی سیکھ بھی لے اس کا فائدہ نہیں لے سکتا۔ فائدے کی صورت ہی یہی ہے۔ شیخ عماد رحم اللہ، یہ ان کی امشیرہ بہن، ان کی عاتقہ، یہ کہتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ ہمارے گھر کی روئی تک دن کے بستر بھر دیتے تھے، دودھ لے کے آتے، بازار سے سبزیاں لے کے آتے، کون جانتا تھا کہ وقت کا امام بن جائے گا۔ تو استاد کی اتنی خدمت کے بعد امام ابو حنیفہ رحم اللہ وہ شخصیت بنے کہ اماموں کے بھی امام بن گئے۔ اس لیے قرآن کا ادب، حدیث کا ادب یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ امام مالک رحم اللہ حدیث کا اتنا زیادہ، قرآن کا درجہ ہی حدیث سے اونچا ہے۔ امام مالک رحم اللہ حدیث کا اتنا ادب فرماتے تھے، اگر کوئی آدمی دروازے پہ حدیث پوچھنے آتا نہیں بتاتے تھے، کوئی مسئلہ پوچھنے آیا بتا دیتے تھے، کوئی حدیث پوچھتا فرماتے ذرا انتظار کرو، جا کر غسل فرماتے، نئے کپڑے پہنتے، جبہ پہنتے، دستار پہنتے، خوشبو لگاتے، مسجد نبی میں خاص مسند بنائی ہوئی تھی، اس پر جا کر جلوہ فروزت بیٹھتے، پھر حدیث سناتے تھے۔ اتنا ادب تھا حدیث کا۔ اور امام بخاری رحم اللہ نے 16 سال میں بخاری شریف لکھی ہے، 16 سال لگے بخاری لکھنے پہ، ہر حدیث غسل کر کے 2 نفل پڑھ کے پھر لکھی ہے۔ 7000 اگر تکرار کو نکالیں تو 4000 حدیثیں بخاری میں ہیں، اور تکرار کو لیں تو تقریباً 7000 بار غسل کر کے امام بخاری نے بخاری لکھی ہے، 7000 بار غسل کر کے۔ یہ ان لوگوں میں ادب تھا۔ اس لیے کتابوں کا ادب، استاد کا ادب، قرآن کریم کا ادب، حدیث کی کتاب کا ادب، اپنے ساتھ جو پڑھنے والی دوسری خواتین آپ کے ساتھ موجود ہیں ان کو تکلیف سے بچانا، ان کا ادب، یہ ساری چیزیں حصول علم کے لیے ضروری ہیں۔ یہ ہوں گی پھر آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ سے کام کتنا لیتے ہیں۔ یہ آپ مت سمجھیں کہ ہم تھوڑا سا پڑھ کے جائیں گے تو ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ یاد رکھیں یہ آپ کا ایک ایک منٹ سونے کے ساتھ تولیں تب بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اپنے مطالعے کو وسعت دیں اور جو سبق پڑھیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ دین کے لیے پیسہ بھی لگے تو اس میں ذرا دریغ نہ کیجیے۔ حکیم جالینوس سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ علم و حکمت میں آگے کیسے بڑھے، تو انہوں نے کہا کہ کتاب دینی کے لیے چراغ پر اتنا پیسہ لگایا جتنا لوگ شراب پہ لگاتے تھے۔ چراغ ہوتے تھے نا اس وقت، تیل، یعنی تیل اتنا خریدا میں نے کتابیں پڑھنے کے لیے کہ لوگ اتنا شراب پہ بھی نہیں لگاتے تھے۔ امام زہری رحم اللہ حدیث کے بہت بڑے امام تھے، مطالعہ کے لیے بیٹھتے تو دائیں بائیں کتابوں کے ڈھیر لگے ہوتے تھے، مطالعے میں لگے رہتے تھے، اتنے منہمک ہوتے۔ کسی موقع پر امام زہری رحم اللہ کی بیوی نے ایک جملہ کہا، واللہ ہؤلاء الکتب اشد علی من 3 ضرائر،
کہنے لگی اللہ کی قسم یہ میرے خامند کی جو کتابیں ہیں نا 3 سوکنوں سے زیادہ میرے اوپر باری ہیں. تو مرد کی 4 بیوی ہوتی ہیں نا، تو ایک میں اور 3 سوکنے یہ کتابیں ہیں اس کی، 3 سوکنوں سے زیادہ باری ہیں. یہ ہر وقت مطالعے میں انہماک. تو بہرحال یہ تو چند ایک باتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی ذوق اور شوق پیدا ہو. اچھا، ایسے بھی ہمارے اکابر گزرے. علامہ صدیق احمد کشمیری رحم اللہ زمانہ طالب علمی میں مدرسے کے مطبخ سے صرف روٹی لیتے تھے، سالن نہیں لیتے تھے. روٹی جیب میں ڈال لیتے، کتاب کھولتے، ساتھ ساتھ کتاب پڑھتے، ساتھ ساتھ ایک لقمہ چباتے رہتے. کہتے سالن کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھاؤں گا وقت ضائع ہو جائے گا. اب اندازہ لگا لیجیے کتنے عظیم لوگ تھے، دین کے لیے کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. حضرت شیخ منہاج الدین حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی رحم اللہ کے استاد تھے. زمانہ طالب علمی میں جب دہلی گئے تو وہاں دکاندار سے کہا کہ بھائی میں آپ کی دکان پہ فارغ ٹائم میں کام کیا کروں گا، مجھے بس تھوڑا سا آٹا اور تھوڑا سا تیل دے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے دے دوں گا. وہ تھوڑا سا گھی دے دیتا، تھوڑا سا آٹا دے دیتا. رات کو اس آٹے سے چراغ بناتے، آٹا جب خشک ہو جاتا اس کے اندر تیل ڈال کے اور اس کے اندر بتی لگا کے اس کو جلا دیتے، مطالعہ کرتے رہتے. صبح کو وہ پک کے خشک ہو جاتا، آگ جل جل کے اس کو کھا لیتے. یوں علم حاصل کیا. آج کتنی آسانیاں اور سہولتیں ہیں، پھر بھی ہم علم کی طرف نہیں آتے. کتنی آسانیاں ہیں. اس لیے علم کے حصول کے لیے وقت کی پابندی، ادب، احترام، یہ ساری چیزیں ضروری اور لازمی ہیں. ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو علم سے نوازتے ہیں. اور یقیناً قرآن کریم تو آپ کے لیے جب آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں قبر کے اندر بھی آپ کی حفاظت کے لیے پہنچ جائے گا اور میدان محشر میں بھی آپ کی شفاعت کے لیے پہنچ جائے گا. بس اس کے ساتھ جڑ کر دیکھیں، اس کے ساتھ جڑ کر دیکھیں. تو لہذا اپنا وقت ضائع مت کریں. جو زندگی کی کچھ سانسیں ہیں اس کو دین کے لیے لگا دیں. تو روزانہ یہ تقریباً 40-45 منٹ کی جو کلاس ہوگی آپ اس میں وقت دیں. چھٹی نہ کریں، ناغہ نہ کریں. ہفتے میں بس 4 دن کلاس ہے، آپ ناغہ نہ کریں، بس ناغے سے بچیں. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے علم سے نوازتے ہیں. تو آج بس اتنی بات کرنی تھی. باقی کچھ تفسیر کے حوالے سے، چونکہ ہم نے آگے تفسیر شروع کرنی ہے، اس حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں کچھ جو پہلے آتی ہیں ان کو تو پتہ ہے. سب سے پہلے لکھیے نزول قرآن کے 3 مراحل. قرآن کریم 3 مرحلوں میں نازل ہوا. نمبر 1 لوح محفوظ سے بلکہ ترتیب والا لکھیے، سب سے پہلے لوح محفوظ پہ اتارا گیا اور اسی کے بارے میں بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ قرآن کے اندر موجود ہے. نمبر 2 دوسرا نزول آسمان دنیا پر ہوا، جس کو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا پورے کا پورا قرآن، وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا. نمبر 3 تیسرا نزول، تیسرا مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالوں میں نازل ہوا. تو 3 نزول ہیں قرآن کی. قرآن کریم میں جو بنیادی طور پر مضامین ہیں 6 مضامین ہیں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکامات یعنی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، نمبر 5 واقعات، سابقہ امتوں کے واقعات، انبیاء کے واقعات، اور نمبر 6 خوشخبریاں اور انذار.
تبشیر و انذار لکھ لیں، یعنی ماننے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائی ہیں اور نہ ماننے والوں کے لیے جہنم سے وعیدات سنائی. تو یہ 6 مضامین ہیں بنیادی طور پر قرآن کے. باقی تفسیر ہم کیسے کریں گے، اس کی کیا ترتیب، کیا طریقہ ہوگا، وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر اس پر بھی بات کل کے سبق میں آ جائے گی. تو ابھی آج اتنا ہی کافی ہے. آپ میں سے شاید سبھی آئی بھی نہیں ہیں، تو پھر انشاءاللہ قرآن کریم کی جو ابتدائی مباحث ہیں جو آپ کو آگے کام آتی رہیں گی، اس پر تھوڑا مختصر سا کلام کروں گا، مختصر سی گفتگو، اور انشاءاللہ پھر آگے سبق چل پڑے گا. تفسیر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہم کیسے تفسیر کریں گے، یہ بھی انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے. آپ جی دوبارہ بتاتا ہوں. میں نے بتایا کہ بنیادی طور پر قرآن کریم میں 6 مضامین ہیں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، یعنی قیامت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، نمبر 4 احکامات، جیسے نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، یہ سارے احکامات ہیں. غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، اور باقی جس طرح مختلف چیزوں سے منع کیا گیا، برے القاب سے نہ پکارو، وغیرہ وغیرہ. اور نمبر 5 واقعات، نمبر 6 تبشیر و تبذیر، یعنی خوشخبریاں اور ڈرانا. خوشخبریاں اور ڈرانا آپ یوں لکھ لیجئے کہ ماننے والوں کے لیے خوشخبریاں، نہ ماننے والوں کے لیے وعیدات ہیں. چلیں بس.